السلام علیکم ناظرین، نور علم چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے قبل اسلام تاریخ عرب۔ آج ہم اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عرب کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ عرب کی وجہ تسمیہ کے متعلق مختلف رائے ہیں۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ عرب اور اعراب کے معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں، اور چونکہ اہل عرب اپنی زبان آوری کے سامنے تمام دنیا کو ہیچ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو عرب اور دنیا کی اور تمام قوموں کو عجم کہہ کر پکارا۔ بعض کی رائے میں عرب اصل میں عربہ تھا۔ قدیم اشعار میں عرب کی بجائے عربہ آیا ہے۔ عربہ کے معنی سامی زبانوں میں دشت اور صحرا کے ہیں، اور چونکہ عرب کا بڑا حصہ دشت و صحرا ہے، اس لیے تمام ممالک کو عرب کہا جانے لگا۔ عرب کا حدود عربہ کیا ہے؟ اس کا جغرافیہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ مغرب میں بحر قلزم ہے، مشرق میں خلیج فارس اور بحر عمان ہے، جنوب میں بحر ہند ہے۔ شمال کی حدود بہت مختلف ہیں۔ بعض مملکت حلب اور فرات تک اس کی حدود کو وسعت دیتے ہیں۔ سینا کا جزیرہ، جس کا نام الطیہ ہے، اکثر مصنفین عرب و یورپ اس کو مصر میں شمار کرتے ہیں، لیکن جیولوجی کی روح سے وہ عرب سے متعلق ہیں۔ عرب کی پیمائش باقاعدہ اب تک نہیں ہوئی، تاہم اس قدر یقینی ہے کہ وہ جرمن اور فرانس سے چوگنا زیادہ وسیع ہے۔ طول تقریباً 1500 میل، عرض 600 میل اور مجموعی رقبہ 12 لاکھ مربع میل ہے۔ ملک کا بڑا حصہ ریگستان ہے۔ پہاڑوں کا جال تمام ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ سب سے بڑا طویل سلسلہ پہاڑ الجبل الصراء ہے، جو جنوب میں یمن سے شروع ہو کر شمال میں شام تک چلا گیا ہے۔ اس کی سب سے اونچی چوٹی 8000 فٹ بلند ہے۔ بعض حصے زرخیز اور شاداب بھی ہیں۔ چاندی اور سونے کی کانیں کثرت سے ہیں۔ علامہ ہمدانی نے سبتہ و جزیرہ العرب میں ایک ایک کان کا نشان دیا ہے۔ قریش جو تجارت کیا کرتے تھے، مورخین نے لکھا ہے زیادہ تر ان کا مال تجارت چاندی ہوتی تھی۔ برٹن صاحب نے مدین کی طلائی معاون پر ایک خاص کتاب بھی لکھی ہے۔ ناظرین، اسلام سے قبل عرب کی تاریخ کے ماخذ کیا ہیں؟ آئیے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ماخذ جو ہم لیتے ہیں وہ زمانۂ جاہلیت کی بعض تصنیفات جو سلاطین ہیرا کے کتب خانہ میں محفوظ تھیں اور جو ابن ہشام کو ہاتھ آئیں، اور جن کا ذکر علامہ موصوف نے اپنی کتاب کتاب التیجان میں کیا ہے۔ دوسرا، زبانی روایتیں جو قدیم زمانہ سے چلی آتی تھیں۔ عرب کا حافظہ نہایت قوی تھا، یہاں تک کہ آج اشعار جاہلیت کا جو وسیع ذخیرہ موجود ہے، اسلام کے زمانہ تک زبانی ہی روایت ہوتا چلا آتا تھا۔ اس بنا پر عرب کی قدیم تاریخ کا کافی سرمایہ محفوظ تھا۔ عرب کی جو قومیں معدوم ہو چکیں، مثلاً تسم، جدیز، عاد، سمود، ان کے متعلق بھی اس قدر تاریخی روایتیں محفوظ تھیں کہ ان کے ذریعے مورخین اسلام عرب کی تاریخ قدیم پر معتبر تصنیفات مرتب کر سکیں۔ مثلاً ہشام کلبی نے تسم، جدیز، تبابہ، یمن اور دیگر سلاطین عرب پر متعدد کتابیں لکھیں، جن کا ذکر ابن ندیم نے فہرست میں کیا ہے شامل۔ ناظرین، تیسرا ماخذ جو سمجھا جاتا ہے وہ اشعار جاہلیت ہیں، جن میں سے اکثر میں سلاطین اور اقوام اور امارات عرب کا ذکر ہے۔ یہ اشعار سبتہ، جزیرہ العرب اور معجم البلدان میں کثرت سے موجود ہیں۔ انہی قدیم ماخذوں سے علامہ ہمدانی نے اپنی کتاب الکلیل مرتب کی ہے، جس کا 8واں باب خاص سلاطین حمیر کے اثارات قدیمہ اور حمیری کتبات پر مشتمل ہے۔ ناظرین، چوتھا ماخذ یورپ کی قدیم تصنیفات، مثلا مصنفین یونان نے تھیوفراسٹس، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 400 برس قبل تھا، سے لے کر بطلیموس تک بہت سے قبائل عرب کے نام لکھے ہیں اور ان کی آبادیوں کے نام بھی بتائے ہیں۔ رومن مورخ پلینی نے بھی عرب کے متعلق لکھا ہے، گو نہایت مختصر لکھا ہے۔ عرب کے قدیم ویران شدہ عمارتوں کے کتبات جو کہ قدمائے اسلام نے دریافت کیے تھے اور آج کل جو یورپ نے نہایت کثرت سے مہیا کی ہیں، یہ بھی ایک ماخذ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، ابھی تک یہ 5 ماخذ ہیں جس کے ذریعے ہم تاریخ اسلام کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ عرب کے کون سے اقوام تھیں اور کون کون سے قبائل تھے۔
اس کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ ناظرین، مورخین عرب نے اقوام و قبائل عرب کو 3 حصوں میں منقسم کیا ہے۔ پہلا جو ہے عرب بائدہ ہے، عرب یعنی عرب کے قدیم ترین قبائل جو اسلام سے بہت پہلے فنا ہو چکے تھے۔ دوسرا عرب آرپا ہے، بنو قحطان، جو عرب بائدہ کے بعد عرب کے اصلی باشندے تھے اور جن کا اصل مسکن ملک یمن تھا۔ تیسرا عرب مستعربہ ہے، بنو اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو حجاز میں آباد تھی۔ ناظرین، ظہور اسلام کے وقت بنو قحطان اور بنو اسماعیل علیہ السلام، جن کو عدنانی قبائل بھی کہتے ہیں، ملک کے اصل باشندے تھے اور ان کے علاوہ خال خال یہودیوں کی آبادی بھی تھی۔ اس بنا پر در حقیقت ملک عرب اس وقت 3 مختلف عناصر سے مرکب تھا۔ ہر عنصر کا قوام بے شمار قبائل و افراد سے تھا جو یمن سے شام تک ہر قطع زمین میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کی پھر مختلف چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں۔ ہم ایک مختصر سا خاکہ پیش کریں گے۔ ناظرین، بنو قحطان، اس خاندان کی 3 بڑی شاخیں ہیں: قدایہ، کہلان اور ازد۔ ناظرین، قبائل قدا عام علماء انصاف قدایہ کو بنو قحطان میں داخل کرتے ہیں اور ہم بھی یہاں ان کی پیروی کرتے ہیں، ورنہ ازروِ تحقیق وہ بنو اسماعیل ہیں۔ بہرحال ان کی حسب ذیل شاخیں ہیں: بنو کلب، بنو تنوح، بنو جرم، بنو جبینہ، بنو نحت، بنو ازرع، بنو اسلم، بلی، صلیح، زاجم، تغلب، نمر، اسد، تیملات اور کلب۔ ناظرین، کہلان کی جو شاخیں ہیں وہ ہیں بجیلہ، ختم، ہمدان، کندہ، مزہج، تے، لخم، جذام اور عاملہ۔ اور ناظرین، ازد، قبیلہ ازد کے جو شاخیں ہیں وہ ہیں اوس، خزرج، خزاعہ، غسان اور دوس۔ ناظرین، مشہور عدنانی قبائل جن کا آخری منقسم مضر ہے حسب ذیل ہیں: بنی خندق اور بنو قیس۔ ناظرین، خندق خاندان کی مزید شاخیں ہیں جو کہ ہیں ہذیل، کنانہ، اسد، زبہ، مزینہ، رباب، تمیم، ہون۔ ان میں سے ہر ایک کے متعدد فروع ہیں۔ مثلا کنانہ کا فروع قریش اور دول ہے، ہون کا کارا، رباب کا عدی، تیم، عقل، سور۔ تمیم کا فروع ہے مقاس، کری، بہدلہ، یربوک، حیاء، سالبہ اور کلیب۔ اسی طرح قیس خاندان کی جو شاخیں ہیں وہ ہیں عدوان، غطفان، آصر، سلیم، حوازن، اور ان کے فروع یہ ہیں: غطفان کا فروع ہے عبس، زیبان، فزارہ، مرہ۔ آصر کا فروع ہے غنی اور حابلہ۔ حوازن کے ہیں سعد، نصر، ہیشم، ثقیف، سلول، بنو عامر۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ یہودیوں کے بھی 2-3 قبائل اس وقت آباد تھے، وہ ہیں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ناظرین، بنو قحطان و آل اسماعیل علیہ السلام نے اسلام سے پہلے متعدد حکومتیں قائم کی تھیں، جن کی جستہ جستہ واقعات ہم اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔